اور انشاءاللہ قومی اور صوبائی میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت بنیں گے اور بلدیات سے بھی اچھا رزلٹ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو پورا بدترین صورتحال ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے۔ دیکھیں، اگر حکومت 2-3 پارٹیوں کو مل کر بھی بنانی ہوگی تو اس میں ہم ایم کیو ایم کی طرح سوداگری نہیں کریں گے کراچی کے عوام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی نیوز کراچی سے میں ہوں وقاص خان اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ صاحب، گزشتہ روز ہم نے جلسہ دیکھا، عوام ایک بار پھر جماعت اسلامی کے جلسے میں بھرپور طریقے سے آئی۔ ریلیاں دیکھتے ہیں ہم جماعت اسلامی کی، باقی آپ کی جو دھرنے وغیرہ تمام مہمات ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں عوام ہوتی ہے، لیکن جب نتائج آتے ہیں انتخابات کے تو وہ کچھ اور نتیجہ لے کر نہیں، آتے ہیں۔ بلدیاتی انتخاب نہیں دیکھا آپ نے؟ اس میں بھی عوام نے ہمیں سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں۔ لیکن وہی مسئلہ ہے کہ آپ وہ تو الگ مسئلہ ہے نا۔ جی۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ عوام ووٹ کیوں نہیں دیتے، تو عوام نے تو ووٹ دیے ہیں، 1 سال پہلے ہی دیے ہیں اور اس سے زیادہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ پچھلے بلدیاتی انتخاب سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ دلوانا بھی ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی، وہ کریں گے انشاءاللہ اس دفعہ۔ اس بار کیا یعنی ابھی مہم چل رہی ہے آپ لوگوں کی انتخابی، تو کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بہت اچھی ہے الحمدللہ، اور ہمیں رسپانس بھی مل رہا ہے، اور بعض لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے اور وہ زبردستی لوگوں میں ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں کامیاب ہو پا رہے۔ لوگوں کو تو جتنی بھی پارٹی ہیں ان کو پبلک رسپانس تو نہیں مل رہا۔ پبلک رسپانس تو جماعت اسلامی کے پاس ہی ہے اور ہم ان سے کنیکٹڈ بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اس جلسے نے وہ سارا عیاں کر دیا کہ اس وقت لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ جلسے اور بھی کروائے گئے تھے نا، لیکن کل کے جلسے میں تو آپ نے دیکھا جو چارج تھا، جس طرح لوگ تھے اور سب آئے تھے، لائے تو نہیں گئے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے جو کنیکٹیوٹی دیکھی ہے آپ نے اسٹیج اور پبلک کی اور یوتھ کی خاص طور پر اور خواتین کی، اس سے تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہت وائبرنٹ قسم کا کراؤڈ آڈینس موجود ہے، اور ہمارے ورکرز اور سپورٹرز موجود ہیں، اور ہم نے کل وہاں پر اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کی ٹیمیں تشکیل دیں گے، ہمارے والنٹیئرز ہم اکٹھے کر رہے ہیں اور ووٹ کو ڈلوائیں گے بھی اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے اور آرઓز کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے تاکہ کوئی نتیجہ تبدیل نہ کر سکے۔ حافظ صاحب، آپ مہم چلا رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کتنی نشستیں ایسی ہیں صوبائی کی یا قومی کی کراچی سے جماعت اسلامی نکال رہے ہیں؟ ہم نشستوں کی تعداد کا تو کبھی بھی اعلان نہیں کرتے۔ بلدیاتی الیکشن سے پہلے بھی لوگ پوچھتے تھے، ہم 246 سیٹوں کا کراچی تھا، ہمیں کہتا تھا سب سے بڑی جماعت بنیں گے اور سب سے بڑی جماعت بنے، اور انشاءاللہ قومی اور صوبائی میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت بنیں گے اور بلدیات سے بھی اچھا رزلٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، گزشتہ روز ہم نے 2 واقعات دیکھے، ایک تو ناظم آباد کا تھا جو کہ آپ کا اپنا حلقہ بھی ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کی ریلیاں نکلی، اس پر معاملہ ہوا، پولیس اہلکار پر تشدد ہوا، تو یہ کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مہم میں اتنا پارا ہائی ہو گیا ہے تو یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ اصل میں دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں، ان لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسی پارٹیاں جو عوام میں اپنی وقت کھو دیتی ہیں، مسلسل حکومتوں میں شامل رہتے ہیں، لوگ ڈیلیور کچھ نہیں کرتے، تو آخری وقت میں وہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے سے یا لاشوں کی سیاست کر کے وہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ سوشل میڈیا کا اب زمانہ ہے، اب وہ پرانی والے کیمپین تو چلتی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے مذمت کی ہے ایم کیو ایم کے ورکر کے قتل کی، اور ہم کسی صورت میں بھی کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا قتل، یہ تو پورا بدترین صورتحال ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کراچی جلاؤ گھراؤ اور لاشوں کی سیاست کے اس دور میں واپس آئے جس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، اور یہ بھی ذمہ داری اب لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے، اس لیے کہ جب اگر لا انفورسنگ ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ ہم نے حالات پہ قابو پا لیا، تو اگر کوئی بے قابو ہو رہا ہے تو بات تو ان پر آئے گی کہ وہ آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا خود سے ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن اور پرامن ماحول عوام کو فراہم کریں تاکہ 8 فروری کو ٹرن آؤٹ زیادہ ہو۔ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو بھی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ ریلی تو نکال لیتے ہیں لیکن آگے سے پولیس کی اتنی نفری، کل ہم نے وہ بھی دیکھا، تعینات کر دی جاتی ہے، وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو اس پر جماعت اسلامی کا ایک موقف بھی ہے، کیا کہیں گزشتہ جو واقعات ہوئے گزشتہ روز، اس پر آپ کیا نہیں، کہیں؟ بالکل غلط ہوا ہے، اور جس طرح دوسروں کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے اس طرح پی ٹی آئی کو بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے تو اس پر بھی بات کی تھی کہ بھائی ان کا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے اگر نشان لیا گیا تھا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی واپس لینا چاہیے، ان میں کون سے انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، تو اگر ان کا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو وصیت کی بنیاد پہ چلنے والی پارٹی، وراثت پہ چلنے والی، خاندان پہ چلنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پراپرٹیاں ہیں یہ تو خاندانوں کی، تو ان کو کیسے آپ الاؤ کر رہے ہیں؟ تو ان کا نشان بھی لو، پھر تو اور بھی بہت سارے نکلیں گے۔
کیا مسٹر ہوں گے، کیا مولانا ہوں گے، سبھی نکلیں گے اس میں تو اس طرح کے، تو پھر کیوں ان کو کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے؟ اس لیے ہم سوائے جماعت اسلامی کے ڈیموکریٹک ہے کون؟ انٹر پارٹی الیکشن ہوتا کس میں؟ وہ بھی غلط تھا، اور اس طرح سے ریلیوں کو روکنا یہ بھی غلط ہے۔ البتہ تشدد سے بچنا چاہیے تمام سیاسی کارکنوں کو، اور جو کچھ پولیس والوں کے ساتھ ہوا وہ بھی بہت غلط ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، اگر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اگر جماعت اسلامی کراچی سے نشستیں لے لیتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی، تو اپوزیشن ہی آپ کا حکومت کریں گے، حکومت انشاءاللہ۔ اب ہم اپوزیشن کے لیے مہم نہیں چلا رہے، ہم حکومت کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ یعنی پورے پاکستان کی آپ پورے پاکستان میں بھی اسی لیے چلا رہے ہیں، اور کراچی کا، اب تو حیدرآباد بھی ہے، اب تو ہماری مہم پورے سندھ میں ٹریول کر رہی ہے الحمدللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے صوبائی میں آپ اتنی نشستیں لے لیں گے کہ آپ حکومت بنا دیکھیں، اگر حکومت 2-3 پارٹیوں کو مل کر بھی بنانی ہوگی تو اس میں ہم ایم کیو ایم کی طرح سوداگری نہیں کریں گے کراچی کے عوام کی، اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے گاڑیوں کے لیے اور اپنی جو ہے جائیدادوں کے لیے پیسے نہیں مانگیں گے۔ ہم کراچی کے بچوں کی فری آئی ٹی ایجوکیشن مانگیں گے، ہم یہاں پر لائٹ ریل سسٹم مانگیں گے، ہم یہاں پر عزت والی ٹرانسپورٹ مانگیں گے، ہم یہاں خواتین کو ہیرسمنٹ سے پاک سہولت مانگیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس پورا ایک نقشہ موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو تعلیم کے مواقع ملیں اور اس کا پانی ملے، K4 کی تکمیل مانگیں گے، ہم گیس کا بحران، ہمارے پاس تو پوری ٹیم موجود ہے، ہم نے تو ٹیم بھی وہ کھڑی کی ہے جو الحمدللہ بہت پڑھے لکھے، سمجھدار، ہر فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ایجنڈا یہ، ہمیں ایک پائی اپنے لیے نہیں چاہیے، اور عوام کو یہ بات پتہ ہے کہ جماعت اسلامی والے اپنے لیے کچھ نہیں لیتے، اور پھر جماعت اسلامی کے پاس آلریڈی 9 ٹاؤنز موجود ہیں۔ ہم حکومت میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 9 ٹاؤنز کو بھی اسٹرینتھن کریں گے۔ ہم کراچی کا مالیاتی حصہ مانگ رہے ہیں، تو ہمارے اس ایجنڈے پہ جو حکومت میں آئے گا وہ آئے گا، جو نہیں آئے گا وہ حکومت نہیں چلے گی۔ بہت صاف بات ہے، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے ہم حکومت کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم حکومت کریں گے، کر کے دکھائیں گے، اور کراچی کا حصہ لیں گے۔ اچھا آفیس صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پریورٹی سب سے پہلے 3 بڑے آپ کے ذہن میں کیا پروجیکٹس ہیں کہ آپ لانچ کریں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے خیال ہے فوری نوعیت کی چیزیں، پانی کی منصفانہ تقسیم، اور سب سے پہلے تو مالیاتی جو پیسے ہیں، جو کراچی کا حق ہے، جو ہمارا PFC ایوارڈ ہے، اس کے مطابق بلدیاتی اداروں کو پیسے ملیں تاکہ ڈیولپمنٹ شروع ہو۔ ایجوکیشن میں فوری طور پر جو ہے اسکولوں کو ہم ماڈل اسکول بنانے کی طرف جائیں، اور فری آئی ٹی ایجوکیشن کا پلان ہے ہمارا، جیسے ہم آئیں گے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس کو، جب ہم بنو قابل کر سکتے ہیں، 25,000 بچے ہم پڑھا سکتے ہیں فری، تو حکومت میں آ کر ہم 312 ارب روپے میں سے اگر ہمیں شروع میں 10-20 ارب روپے بھی مل جائیں تو ہم تو پورے صوبے میں انشاءاللہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے۔ تو ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے، یہ ہماری پرائرٹیز ہیں، باقی تو لائٹ ریل سسٹم ہے، یہ وہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔